مسجد النبوی ہے، علی صاحبیا الف الف الصلاۃ، وہاں پر ایک جگہ ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ۔ اسے ریاض الجنہ کیوں کہتے؟ اس کی دو وجہ علماء نے لکھی ہے۔ ایک وجہ یہ لکھی ہے وہ حصہ جنت سے آیا اور جنت میں جائے گا، اس بنا پر اسے ریاض الجنہ، جنت کا باغ کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ لکھی ہے ریاض الجنہ، جنت کا باغ اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ وہاں پر نماز پڑھنا جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت نے حدیث میں فرمایا میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور بڑا مبارک وہ حصہ ہے، اور وہی حصہ اصل مسجد نبوی ہے۔ اصل جو مسجد نبوی ہے وہی حصہ ہے، اور وہاں پر ایک محراب رسول آپ نے دیکھا ہوگا، وہ اصل محراب رسول ہے۔ اسی جگہ ہمارے آقا نے تقریباً 13 سال نماز پڑھائی۔ اس لیے ایک بڑے عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اس سے ایک بات کہی کہ محراب رسول جو ہے اس جگہ اگر مسجد النبوی کے امام صاحب کھڑے ہو تو اس جگہ اپنا سر نہیں ٹیکتے جس جگہ آقا نے سر ٹیکا ہے، ہمت نہیں ہوتی وہاں سر رکھنے کی، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر جہاں پر آیا کرتے سجدے میں، اس جگہ حرم کے امام اپنے پیشانی کو رکھتے، آپ کے پیروں پر اور پیروں کے نشانات پر پیشانی کو رکھتے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، جہاں آپ کا سر آیا کرتا تھا، جیسے یہاں سر آتا ہے آگے، یہاں پیر آتے ہیں تو پیروں کی جگہ پر سر رکھتے، یہ ادب ہے۔ تو خیر میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ اصل مسجد النبوی ہے، اور اس مسجد النبوی کے 7 ستون ہیں۔ ایک استوانِ حنانہ، استوانِ عائشہ، استوانِ جبریل، استوانِ محلقہ، استوانِ سریر، استوانِ افود اور استوانِ حرس، یہ 7 وہاں پر یہ 7 ستون ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بتاتا، میں کچھ اور کہنا چاہ رہا آپ سے، ایک بتا دیتا ہوں۔ ایک استوانِ عائشہ ہے، آپ سرچ بھی کرنا تو آپ کو نظر آئے گا استوانِ عائشہ، وہ کون سا ستون ہے؟ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا امی جان سے، یہ بات بعد میں معلوم پڑی صحابہ کو، کیا فرمایا تھا؟ اس جنت کے کیاری میں ایک ایسا ستون ہے، ایک ایسی جگہ ہے، اگر اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو لوگ اس جگہ نماز پڑھنے کے لیے قرآن اندازی کریں گے، مجھے پڑھنے دو وہاں پر، ایسی مبارک وہ جگہ ہے۔ تو آپ نے یہ بتا دیا تھا، لیکن وہ بات صحابہ کے درمیان میں نہیں آتی کون سی وہ فکس جگہ ہے۔ پھر امی جان نے صحابہ سے آپ کی وفات کے بعد کہا تھا کہ یہ وہ جگہ ہے جس کے بارے میں نبی نے مجھ سے کہا تھا، اس جگہ نماز پڑھنے کی فضیلت اگر معلوم ہو جائے تو اس کے لیے قرآن اندازی کرنا پڑے۔ چونکہ اس جگہ کا علم امی جان کے بتانے سے معلوم ہوا ہے، اس بنا پر اس جگہ ستون بنایا گیا، اور اس ستون کو استوانِ عائشہ کہتے ہیں، استوانِ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایسے 7 ستون ہیں، یہ 7 ستون ایسے ایسے گول ہیں۔ یہ سامنے کا جو اپنی زبان میں کو مشرق کا حصہ ہے، وہاں پر ایسے صحابہ کے گھر تھے، وہ سراج الجنہ یعنی مسجد نبوی کے آجو بازو صحابہ کے گھر، اور جہاں پر ابھی آپ آرام کر رہے ہیں اس جگہ حضرت امی جان کا حجرہ اور دیگر ازواج کے حجرے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، مسجد النبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ سب سے پہلے نبی کے بعد مسجد نبوی کو جس نے وسیع کیا، عریض کیا، چوڑا کیا، وہ امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
تو حضرت نے جو صحابہ کے مکان آتے تھے انہیں کہا کہ آپ مکان کو اپنے دور کر لو، ہم مسجد کو چوڑی کر رہے ہیں، تو صحابہ نے اپنے مکانات خالی کر لی۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا اور اس گھر کا ایک پر نالا تھا، اس کا ڈھال مسجد نبوی کی طرف تھا، اور بارش کا پانی آتا تھا تو وہ پر نالے کے ذریعے سے مسجد میں آ جایا کرتا۔ سمجھ میں آ رہا؟ تو حضرت عباس سے امیر المومنین نے کہا کہ عباس آپ ہمارے بڑے ہیں، ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کا پر نالا توڑ دو، گرچہ آپ کا گھر رہنے دو، لیکن پر نالے سے پانی مسجد میں آ رہا ہے، آپ اسے توڑ دو۔ حضرت عباس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں ہٹاؤں گا۔ سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار کہا، دو بار کہا، حضرت نے انکار کر دیا، میرا ہے، میں کیوں ہٹاؤں؟ کچھ بات ہے آپ کو سمجھ میں بعد میں آئیں گی، ابھی صرف اتنا سنو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنے ہاتھوں سے توڑ ڈالا، نکال دیے پر نالے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ اب آپ گرچہ امیر ہیں لیکن آپ کا میرا فیصلہ شریعت کریں، آپ نے میرے پر نالے کو نکالا کیسے میری اجازت کے بغیر؟ تو فیصلہ کرنے کے لیے ثالث متعین کیا گیا، فیصل حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جنت البقیع جو ہے قبرستان، اس کے شمال میں ایک مسجد ہے، مسجد ابی بن کعب، وہ حضرت ابی بن کعب کا گھر تھا، آج وہاں مسجد ہے۔ یہ حضرات وہاں پہنچے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، اور فیصلے کے لیے انہیں ثالث بنایا، ہر ایک نے اپنی کی باتیں سنائی۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کی بات سن کر فیصلہ کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے نبی سے حدیث میں سنا ہے کسی کی بھی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر نہ دھکا لگایا جائے گا، نہ ہٹایا جائے گا، نہ اکھاڑا جائے گا، چاہے مسجد کے لیے کیوں نہ ہو۔ مسجد والے بھی کسی کی زمین کو زبردستی نہیں لے سکتے ہیں۔ آپ کسی کا پلاٹ خرید رہے مسجد کے لیے، اس پر زبردستی نہیں کر سکتے۔ آپ مسجد کے لیے پارکنگ کی جگہ مانگ رہے، چاہے مسجد کے لیے ہو، لیکن آپ کسی کی پرسنل پراپرٹی میں کوئی انٹرفیئر زبردستی نہیں کر سکتے، یہ حق ہے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ تو حضرت عمر کو جب پتہ چلا اور حدیث سامنے آ گئی، کہا کہ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ میں یہ بات سنانے کے لیے ساری تفسیر آپ کو سنایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بات آئی، امیر ہے، امیر المومنین ہے، حکم کے خلاف کوئی نہیں کرے گا، ان کے ایسا روک تھا، لیکن آقا کی ایک حدیث آئی، ایک چھوٹی سی حدیث، کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر توڑی نہیں جائے گی، چاہے مسجد کے لیے کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عباس مجھے معاف کر دو۔ اس جگہ سے اٹھے، مسجد میں آئے اور پر نالا اپنے ہاتھ سے لگانے لگے، کہا کہ عمر نے نکالا، عمر ہاتھوں سے لگائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لے کہ عمر میرے چچا کے پر نالے کو نکالنے کا تجھے اختیار کس نے دیا؟ اپنے ہاتھوں سے لگانے لگے، اور جیسی لگانے کے لیے اوپر چڑھے یا اپنے ہاتھوں کو اوپر کیا، ہر عباس نے ایسا پیچھے سے پکڑ لیا کہ عمر بس میں یہی دیکھنا چاہ رہا، مجھے اپنے فیصلے پر ضد نہیں ہے، میں تو دے رہا تھا، لیکن دیکھ رہا تھا عمر میں امیر ہونے کی وجہ سے کئی بڑا پن تو نہیں آ گیا کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے پر عمل کرنے کا مزاج تو نہیں بن گیا، میں اس کو دیکھ رہا تھا، ورنہ یہ پرنالہ کیا بات ہے، نبی کی مسجد پر ہزاروں ایسے گھر قربان، میں دیکھنا چاہ رہا تھا۔ سمجھ میں آئی بات اچھی طرح؟ ہاں، میں عزیز سے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں، جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عصمت دلوں میں نہیں ہوگی، ہمارے اندر اطاعت نہیں آئی۔ حکم کی عصمت ہونا، ایک آرڈر آپ کو پرائم منسٹر دے، آپ اس کو بڑے اچھی طریقے سے کرو، اور وہی آرڈر ایک عام آدمی دو تو اس کے آرڈر کا اتنا اثر ہمارے اندر نہیں ہوگا۔ حکم ایک ہی ہے، آرڈر دینے والا بدل جا رہا ہے، لہذا جس کا حکم ہے اس کی عصمت ہو۔
جس کا حکم ہے اس کی عصمت ہو تو انشاءاللہ کام آسان ہوگا۔ صحابہ میں کیسی عصمت تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ مسجد النبی میں خطبہ دے رہے، یعنی بیان کر رہے۔ خطبہ دینے کا مطلب ہر خطبے کا یہ نہیں ہوتا کہ جمعہ کا خطبہ دے رہے، عربی میں بیان کو بھی خطبہ بولتے، تو خطبہ دے رہے تھے یعنی بیان کر رہے تھے ممبر پر۔ کچھ لوگ تھوڑے سے باہر کھڑے تھے، ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ لوگ بیٹھ جاتے، کچھ لوگ باہر کھڑے ہوتے، تو آپ نے حکم دیا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ انٹر ہو رہے تھے اندر، ایک پیر مسجد النبوی میں تھا، ایک پیر باہر تھا، وہاں کانوں میں آواز پڑی بیٹھ جاؤ، وہیں چپلوں پر بیٹھ گئے، اس پیر رکھنے کی جگہ چپل اتارنے کی جگہ بیٹھ گئے، پھر آپ سے اجازت لی اور بعد میں اندر آئے۔ یہ حکم کی عصمت تھی۔ ایک صحابی تھے، جب یہ حکم آپ نے دیا کہ بیٹھ جاؤ، ان کا باڑا جانوروں کے باندھنے کی جگہ مسجد کے ایک سائٹ میں تھا، وہاں پر یہ آواز سن کے کانوں میں آئی بیٹھ جاؤ، تو وہ کوٹھے میں بیٹھ گئے۔ کہاں بیٹھ گئے؟ اس باڑے میں بیٹھ گئے۔ حالانکہ وہ حکم ان کے لیے نہیں تھا، وہ جو کھڑے ہیں ان کے لیے تھا، لیکن عصمت رسول، حکم رسول کی عصمت ایسی تھی کہ کان میں پڑ جائے اور اس کے خلاف ہو جائے، یہ جان جا کر بھی گوارا نہیں۔ تو یہ صحابہ ہے میرے عزیز، ان کے دلوں میں رسول اللہ کی بھی عصمت تھی، رسول اللہ کے حکم کی بھی عصمت تھی۔ آپ کا انتقال ہوا، عبداللہ بن سعید بن عبد ربی اپنے کھیت میں کاشت کر رہے تھے، وہاں پر خبر پہنچی کہ نبی کا انتقال ہو گیا۔ وہیں دعا کی، یا اللہ اب میری آنکھ ہے جس نے نبی کو دیکھا ہے، آپ کے بعد کسی کو دیکھنے کی آنکھوں میں چاہت نہیں، میں نہیں گوارا کروں گا کہ آپ کے بعد کسی اور کو دیکھے، میری آنکھوں کو اندھا کر دے۔ وہ قبولیت کی گھڑی تھی، اسی وقت دعا قبول ہوئی اور آنکھیں اندھی ہو گئی۔ سمجھے؟ ایسا عشق تھا رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عجیب کیفیت ہوا کرتی تھی صحابہ کی عشق رسول میں۔ ایک صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ رات میں، چاندنی رات کو، اندھیرا تھا، اپنی زبان میں کہو 12-1 بجے 2 بجے، اپنے گھر سے نکل کر مسجد النبی میں آ گئے اور وہاں ٹہلنے لگے۔ حضرت کو محسوس ہو گیا کوئی اندر آیا، چونکہ جو حجرہ ہے آپ جہاں بھی آرام کرے وہ آپ کا اصل حجرہ تھا، امی جان کا حجرہ تھا، آپ کا گھر تھا، اور جہاں ریاض الجنہ ہے آج وہ آپ کی مسجد تھی، تو وہاں پر اگر کوئی چلے تو احساس ہو جاتا ہے کوئی اندر آ، کیونکہ مسجد النبوی ایسی نہیں تھی جیسی آج کل، بلکہ مورخین نے لکھا ہے مسجد النبوی کے ستون کھجور کے تنے تھے، دروازے نہیں تھا، رات میں کتے بھی آ جایا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے یہ، کوئی دروازہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، اور نیچے ریت بچھائی ہوئی تھی، اور مورخین نے اتنی باریک بات کی ہے، ریت اونلی ریت نہیں تھی، اپنے ریتی جس کو بولتے کنان کی ریتی، وردہ ریتی، یہ ریت نہیں تھی، اکثر مٹی تھی اس میں، اسی وجہ سے پانی آتا تھا تو نیچے کیچڑ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ سجدہ کرتے تھے، سجدے کی جگہ کا کیچڑ آپ کے پیشانی مبارک کو لگا کرتا تھا، اتنا اس کا گویا کہ ظاہری اعتبار سے خستہ حالت، لیکن نمازی پکے تھے، جذبات پکے تھے، ایمان مضبوط تھے، ایسی جگہ پر سجدہ کرنے میں مزہ آیا کرتا، کیا لطف آیا کرتا۔ اللہ اکبر۔ سورج گہن ہوا، سورج کو گہن لگا، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی، اتنی لمبی نماز پڑھائی، اپنی زبان میں اگر اس کا اندازہ کریں 5 سے 6 گھنٹے ہو گئے، صبح سے آپ نے شروع کرے زوال سے پہلے تک، ایسی جگہ پر 5 گھنٹے نماز پڑھنا، 2-4 رکعت، ارے تصور آ رہا ہے اس کا؟ یہ پنکھے لگے ہوئے، عالیشان فرش ہے، سارا انتظام ہے، امام صاحب 2-3 منٹ لیٹ ہو جاتے تو تھوڑے سے پیروں پر اثر آ جاتا ہے، آپ کے نہیں آتا ہوں کسی اور کے آتا ہے، کہ ہماری طبیعتوں کا مزاج ہے۔ صحابہ 4 سے 5 گھنٹے، کوئی سویدھا نہیں، کوئی اور
आराम और इस्तिराहत के असबाब में, लेकिन 5-5 घंटे खड़े रहा करते। तो किसी ने कहा ना, एक मस्तूर है 5 घंटे 6 घंटे और देरी में काम करना धूप में आसान है, इससे कुछ थकन नहीं होगी। 10 मिनट मस्जिद में खड़े करो उसे, 1 घंटा तरावी में खड़े करो, पैर दुखेंगे। वजह क्या है? जिस्म मजबूत है और रूह बीमार है, अंदर का सिस्टम कमजोर है। सहाबा के अंदर का सिस्टम बड़ा मजबूत था, बहुत मजबूत था। मैंने सुना है कि ये बात सहाबा इससे मजबूत थे। अल्लाह अकबर। खैर, मैं कहीं और चले जाऊंगा। तो हजरत नबी अलैहिस्सलाम की जो मस्जिद है वो पहले खुली थी, तो हजरत अम्मार बिन यासिर रात में आ गए। आने के बाद चक्कर लगाने लगे। हजरत अपने हुजरे से बाहर आए, कहा कि अम्मार क्या हुआ, इतनी रात क्या कर रहे हैं यहाँ पर? कहा कि अल्लाह के रसूल सोया था, अचानक आंख खुली, अचानक आंख खुली और आपकी याद आ गई। अल्लाह कोई लम्हा मुझे आपको भी अता फरमाए, आंख खुले तो नबी की याद आ जाए। जैसे मोबाइल की याद आती ना आंख खुलने के बाद, तो मेरी आंख खुले तो मुझे नबी की याद आए, अल्लाह की याद आए। इससे लम्हात जो जिंदगी के होते हैं वो बड़े कीमती होते हैं। तो याद आ गई आपकी। वैसी याद थी कि देखे बगैर चैन नहीं आ रहा, सब बीवी पास में सारी बातें, लेकिन आपकी ज़ियारत के बगैर चैन नहीं आया। उठकर आ गया और टहलने लगा। मुझे इस बात का यकीन था कि आप बाहर आ जाए। वो जो करार था, वो जो तड़प थी, वो जो इसरार था, वो जो प्यास थी, आपके चेहरे को देखकर दूर हो गई।